رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ العلی الاحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى آله وأصحابه إلى الأبد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. خوش شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم. ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر. خدا نے ان کو علوم بخشے قرب میں اپنے بلا بلا کر. عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر. سمٹ کے ساری زمین آئی بنی ہتھیلی پہ مثل رائی. صحابہ نے بھی یہ دی گواہی جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر. انہی کی الفت سے آج تک یہ دلوں کی مسجد میں روشنی ہے. نکھر کے آتا ہے ماہ نو بھی غبار طیبہ لگا لگا کر.
چمن چمن میں ہے بات ان کی، نگر نگر میں ہے نعت ان کی، انہی کی الفت میں مست ہیں یہ ہوائیں پنکھے ہلا ہلا کر۔ خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا ہر مکان کا، وہ آج بھی سب کو دیکھتے ہیں نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر۔ انہی کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں، وہ جتنا چاہیں نوازتے ہیں گروہ کو اوپر اٹھا اٹھا کر۔ وہی ہے سب سے نبی آخر، وہی ہے سب سے رسول انور، انہی سے ہم ہیں امم کے خاطر، انہی کے جھنڈے اٹھا اٹھا کر۔ خدا ہے جن کو حبیب کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عزت پہ وارنے کو چلے ہیں جانے سجا سجا کر۔ یہ سن لے یورپ ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے، یہ سن لے یورپ ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے، ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر۔ یہ چھوٹی موٹی حکومتیں کیا ہماری غیرت دبا سکیں گی؟ ہمیں مجدد و خیر آبادی نے حر بنایا پڑھا پڑھا کر۔ نہ گھبرانا باطل کی یورشوں سے، یہ بدر و خندق کا فیصلہ ہے، بگھا کے دم لیں گے ظلمتوں کو چراغ دل کے جلا جلا کر۔ جو ان کے در پہ گیا سوالی، کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی، وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ بنا جو شان نبی کا واصف، کہا کسی نے کہ ان کا آصف، حرم کی جانب بلا رہا ہے قرآن و سنت سنا سنا کر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار سما سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں عدیت و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا۔ آپ کی آمد پر اللہ کے شکر کی ادائیگی کو محفل میلاد کہا جاتا ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں عید بھی دی ہے اور عید ماننے اور منانے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں عقیدہ توحید و رسالت ہے۔ عقیدہ توحید پہلے نمبر پر ہے اور اس کے بعد عقیدہ رسالت۔
لیکن سمجھنے کے لحاظ سے جنہیں عقیدہ رسالت کی سمجھ آئی انہیں توحید کا بھی پتہ یقیناً چلا۔ توحید کو سمجھنا ایک لحاظ سے آسان ہے چونکہ سمجھنے والا بندہ ہے اور جس کی توحید ہے وہ اللہ ہے، اور بندہ جب سوچ کر آگے بڑھتا ہے اللہ سنتا کیسے ہے، دیکھتا کیسے ہے، تو چونکہ وہ عقل کے ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا تو بندے کو شریعت کہتی ہے کہ تم ایمان بالغیب رکھو، قیامت کے دن جب دیدار کرو گے تو تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اس سے بندے کو قرار آ جاتا ہے۔ عقیدہ رسالت میں آزمائش یہ ہے کہ جس نے ماننا ہے وہ بھی بندہ ہے اور جنہیں ماننا ہے اللہ وہ بھی نہیں۔ اب یہاں اس وقت ایک انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، عقل کے ترازو پہ انہیں تولا نہیں جا سکتا۔ تو اب اس صورتحال میں یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ تو بندہ ہے اور وہ معاذ اللہ ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالیقین اللہ کے عظیم بندے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جو ایک فطرتاً آزمائش بنتی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صفات، بشریت، نبوت و رسالت ہر جہت میں آپ کی شان برا و برا ہے۔ آپ کی سیرت و صورت ہر جہت میں اجالے بانٹنے والی ہے۔ جس وقت ایسے مقامات سے انسان کا گزر ہوتا ہے کہ جو انسان کی اپنی اپروچ سے کہیں بلند و بالا ہے، اور آگے سوچنے کے پھر دو طریقے بنتے ہیں، ایک کامیاب ہے اور دوسرا ناکام ہے۔ میں ایک مثال سامنے رکھ کے پھر یہاں سے دوسری گفتگو آگے شروع کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے تھے، یہ بات خواب کی نہیں بیداری کی ہے۔ جماعت کرا رہے تھے تو جماعت کراتے کراتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قدم آگے بڑھائے، اور آگے قدم بڑھانے کے بعد اس طرح فضا میں ہاتھ اونچا کیا جیسے کوئی چیز پکڑی جاتی ہے، اس کے بعد ہاتھ بھی نیچے کر لیا اور قدم بھی پیچھے ہٹا لیا۔ جب سلام پھیرا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا تھا؟ پہلے تو نماز میں یہ چیز شامل نہیں تھی کہ آگے بھی ہونا ہے اور ہاتھ اونچا کرنا ہے، آج یہ کیا معاملہ تھا؟ بخاری شریف میں یہ متعدد مقامات پر حدیث سند صحیح سے موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تناولت عنقودا من الجنہ، جب میں نے ہاتھ اونچا کیا تھا تو میں نے جنت کا گچھا پکڑا تھا۔ اب شریعت کے مطابق جنت 7 آسمانوں کے پار ہے، اور یہ بھی سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں ہے
مستدرک حاکم میں حدیث شریف ہے کہ زمین سے پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، اور ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی ہے، ہر آسمان سے اگلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے۔ یہ سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اب 7 آسمانوں کے پار جنت ہے، اس کی بلندی ہے، باغ کی بلندی ہے اور گچھا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک 1 منٹ سے پہلے اتنی دور والی جنت میں پہنچ کیسے گیا کہ یہاں تک کہ تناول تو کا مطلب ہے میں نے پکڑ لیا، گچھا میرے ہاتھ میں آ گیا۔ اب یہاں سوچ کا یہ انداز کہ کوئی کہے کہ ہاتھ تو میرے بھی ہیں، میں ان کے ذریعے سمجھتا ہوں کہ سرکار کے ہاتھ کیسے ہیں، قد میرا بھی ہے، میں اس کے ذریعے دیکھتا ہوں۔ تو جب سرکار کی آنکھ، کان، حواس خمسہ اور دیگر مختلف اوصاف و کمالات کو سمجھنے کے لیے کوئی انسان اپنے آپ کو آئینہ بنانا شروع کر دے، اپنے اندر سے سمجھنا چاہے کہ میرے بھی تو ہاتھ ہیں، میرے بھی تو کان ہیں، میری بھی تو آنکھیں ہیں، تو یہ گمراہی کا سلسلہ ہے کہ کبھی بھی اسے شان رسالت کی سمجھ نہیں آتی، بلکہ نتیجہ بالآخر جہنم میں جا کے نکلتا ہے۔ اور یہاں سے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو یہ سمجھنے کے لیے کہ ہاتھ کیسے پہنچا، ہاتھ میں آتا کیا کچھ ہے، کان کہاں کہاں سے سن لیتے ہیں، آنکھیں کتنی دور تک دیکھتی ہیں، تو عقل کا یہ تھا کہ ایک بشر، ایک انسان یوں کیسے ہو سکتا ہے، ہم بھی تو انسان اور بشر ہیں۔ تو شریعت نے کہا کہ تم اپنی بشریت کو نہ دیکھو بلکہ اللہ کی قدرت کو دیکھو کہ جس نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی معرفت میں جو اپنے طرف دیکھے، وہ تو اگر لائیو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا اسے پھر بھی سمجھ نہیں آتی، اور جو ہمارا فارمولہ ہے کہ اللہ کی سر کا بقدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اس فارمولے کے مطابق دیکھنے والوں کی تو شان ہی نرالی ہے، بن دیکھے بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں ابو جہل نے سینکڑوں بار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن ذرہ بھر بھی فائدہ نہیں ہوا، کنفرم ہیلش پکا دوسری ہے، اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ صدیوں بعد پیدا ہوئے، صحابی نہیں، لیکن پھر بھی دل مانتا ہے کہ بیڑا پار ہے۔ تو یہ ڈیفرنس کیوں ہے؟ یہ ڈیفرنس فارمولے کا ہے۔ ابو جہل کا دیکھنا اور ہے، داتا صاحب کا دیکھنا اور ہے۔ ابو جہل اگرچہ اس زمانے میں تھا، سینکڑوں بار دیکھ رہا تھا، داتا صاحب اگرچہ وہ زمانہ نہ آ سکے۔ فارمولے کا فرق یہ ہے کہ ابو جہل نے جب بھی آپ کو دیکھا معاذ اللہ اپنے جیسا سمجھ کے دیکھا، نتیجہ جہنم میں نکلا، اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، رب نے بیڑا پار کر دیا۔ یہ جو مثلا حدیث شریف میں آپ کے سامنے بطور مثال پیش کر رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا میں نے جنت کا گچھا پکڑا لیکن توڑا نہیں، مجھے یہ خیال آ گیا کہ رب نے تو جنت چھپا رکھی ہے تاکہ لوگوں کا امتحان ہو،
اور یہ میں نے گچھا اگر توڑ کے دے دیا تو پھر جنت کا ایک حصہ تو ظاہر ہو جائے گا، تو یہ امتحان کی حکمتیں پھر پوری نہیں ہوں گی۔ تو صحابہ میں نے پکڑا تو تھا مگر توڑا نہیں۔ اب پہلی تو یہ بات کہ بازو کتنا لمبا ہے، دوسرا کہ ہاتھ میں آتا کتنا کچھ ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سمجھنے میں دوسروں کو رکاوٹ آئے گی اپنے قد کی، اپنے بازو کی۔ ہمارے لحاظ سے رب ذوالجلال نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری کائنات کو بار بار سمیٹا ہے۔ تو جس ہاتھ کو اتنے ہزار سال دور والی جنت کے گچھے تک پہنچنے میں ایک منٹ نہیں لگتا، اس مدینہ شریف سے اس ہاتھ کو گجرات پہنچنے میں کتنی دیر لگتی؟ اور پھر فرما لو تناوٹ اکلت منہما بقیت الدنیا، اگر میں گچھا توڑ لیتا تو میرے ہاتھ میں کیا کچھ آیا تھا، کتنے کھلے ہاتھ ہیں۔ فرمایا اکلتم منہما بقیت الدنیا، یہ صحیح بخاری شریف ہے۔ صحابہ تم بھی کھاتے، تمہارے بیٹے کھاتے، تمہارے پوتے کھاتے، وہی گچھا ختم نہ ہوتا، تمہارے پڑپوتے کھاتے، عرب کھاتا ہے، عجم کے لوگ کھاتے، قیامت آ جاتی میرا ایک گچھا بھی ختم نہ ہوتا۔ لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، جب تک دنیا باقی رہتی وہی گچھا چڑھتا رہتا اگر میں اس گچھے کو توڑ لیتا۔ اب یہاں پر وہ طبقہ جو سیرت یہاں ہی شروع کرتا ہے اور یہاں ہی ختم کر دیتا ہے، ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، ان کے بھی دو بازو ہمارے بھی دو بازو۔ اب اس معرفت معاشرے کو کیسے ملے؟ یہ سیرت انسان تو ہو سکتی ہے مگر سیرت نبی علیہ السلام نہیں ہو سکتی۔ وہاں کو یہ بتانا پڑے گا قد اونچا کتنا ہے، بازو لمبا کتنا ہے، ہاتھ کھلا کتنا ہے۔ اور اس میں حسد، بغض، بخل تو ہر جگہ ناجائز ہے، لیکن شان رسالت سے جو بخل کرے وہ کتنا بدبخت اور کمبخت انسان ہے۔ یہاں کچھ لوگوں نے چونکہ ان کے پاس ان کے نظریے کے مطابق اس کا کوئی جواب نہیں تھا اور ان کی تشریحات سے بالکل یہ مضمون متصادم تھا، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا پہلے نمبر پر کہ یہ تو خواب کی بات تھی، اور دوسرے نمبر پر کہ یہ جو گچھا پکڑا تھا یہ تو عین جنت کا نہیں تھا، جنت کی تصویر کا تھا، جنت کی تصویر کا گچھا تھا، وہ تصویر سامنے کی گئی۔ تو یہ دونوں باتیں حدیث ان کا رد کر رہی ہے، جو کہ بات جماعت کراتے ہوئے ہے، خواب کی نہیں ہے۔ صحابہ نے جماعت والی حالت کو روایت کیا ہے کہ دیکھا کہ سرکار آگے بڑھے اور پھر پیچھے آ گیا، اور دوسرا شے کی جو تصویر ہوتی ہے وہ شے کا غیر ہوتی ہے۔ اب آپ کسی کے گھر مہمان جائیں اور وہ آپ کے سامنے ایک پلیٹ میں سیب کی تصویر رکھ دے اور آپ کہیں کہ یہ میں نے کچھ کھانا ہے، مجھے بھوک لگی، وہ کہہ سیب تو رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ یہ سیب کی تصویر تو ہے مگر سیب نہیں، یہ کھایا نہیں جا سکتا۔ تو اگر وہ تصویر ہوتی تو سرکار یہ نہ فرماتے لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا۔ یعنی حدیث یہ ہے کہ اگر میں توڑ لیتا تو وہ گچھا تم قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا، تو پتہ چلا کہ گچھا وہ تھا جو کھایا جا سکتا تھا اور تصویر کھائی نہیں جا سکتی، عین جنت کی بات ہے۔ اب آگے پھر یہ ہے کہ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی
ہاتھ کی وسعت جب یہ ہے تو خزانوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت جتنی ممکن ہے پوری تو ہو ہی نہیں سکتی ہمیں، اس کے لیے وہ طریقہ صحیح طریقہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا، اور اللہ کے فضل سے آج بھی اس کی وراثت ہم اہل سنت و جماعت کے پاس موجود ہے۔ اب اس میں یہ کوئی میرا دعویٰ نہیں کہ کوئی دوسرے مسلک کا بندہ کہے کہ نہیں، ہم کہیں گے ہمارے پاس موجود ہے، تو میں وہ چیزیں بیان کرتا ہوں۔ بخاری شریف سے 14 صدیوں سے اختصار کے ساتھ خود بخود وہ دیکھ کے کہیں گے نہیں یہ باتیں ہم میں تو موجود نہیں، تو میں اپنے مجمع کے ہر شخص جو سنی ہے، اگرچہ وہ عالم فاضل شیخ الحدیث مدرس غوث قطب نہیں، سادہ سا مسلمان ہے، اس کے دل میں بھی وہ چیزیں پائی جائیں گی جن کا اصل چمک دین صحابہ و اہل بیت کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہمیں جب کچھ پتہ چلتا ہے تو ہم اس کی تفصیلات میں جاتے ہیں، اور ہمارا رجحان اضافے کی طرف ہوتا ہے اہل سنت و جماعت کا، اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اللہ کا قانون ہے قرآن مجید میں۔ دوسری طرف جتنی ذکر ہے اس سے بھی اسے کچھ نیچے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا راوی کمزور ہے، سند کمزور ہے، یا فلاں تعبیل ہے، اس طرح کی رکاوٹیں سامنے آتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھو، صحیح بخاری شریف ہے کہ جب حدیبیہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے پانی ختم ہو گیا تو کہا گیا کہ محبوب آپ وضو کیسے کریں، پانی کہاں سے لے کے پئیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس برتن میں تھوڑا سا ہے وہ لے آؤ۔ تو اس پیالے کے اندر جو بڑے سائز کا پیالہ تھا تھوڑا سا پانی تھا، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس میں رکھا۔ تو بخاری شریف میں فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے یہ شعر لکھا کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ 5 انگلیوں سے پنجاب رحمت۔ اب یہ ایک جدا موضوع ہے کہ یہ پانی کہاں سے آیا، طاہر بھی تھا، مطہر بھی تھا، زمزم سے افضل بھی تھا، اور انسان کی بشریت جو ہے اس میں تو خون ہے یا رطوبتیں ہیں، اور وہ بھی بریک چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ تو پاک کرنے والا ہے، اور اتنا کہ سینکڑوں لوگ پی رہے ہیں، یہ کہاں سے رہا؟ تو جو کہتے ہیں ہم تولیں گے اور پھر مانیں گے، وہ قیامت تک نہیں مان سکتے، اور جو اللہ کی قدرت کو دیکھ کے مانتے ہیں وہ 14 صدیوں میں اللہ کے فضل سے مانتے آئے ہیں۔ اب جس وقت یہ موقع گزر گیا، میں یہاں سے جو دلیل دینا چاہتا ہوں وہ آگے آ رہی ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ سوال کیا، جو لوگ وہاں نہیں تھے صحابہ اور تابعین میں سے، کم کنتم یومئذ، جابر یہ تو بتاؤ کہ تم اس دن کتنے تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے نکلا ہوا پانی پیا؟ یعنی صحابہ کو یہ تلاش ہے جو نہیں تھے کہ ہم پتہ چلے اتنے 100 لوگ تھے تو ہم دنیا کو بتائیں کہ ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کا پیکر کتنا لطیف ہے، کتنا شفاف ہے، کتنا نور ہے، کہ اس پیکر سے پانی نکلا جس میں نہ کسی طرح کی کوئی سمیل تھی، نہ خون کی امیزش تھی، بلکہ وہ پانی کے جس پانی جیسا پانی ہے ہی نہیں کئی کائنات میں۔ کتنے کم تم یومئذ تھے،
تم اس دن کتنے تھے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دینے کی بجائے کہ ہم کتنے تھے، یہ بتانا چاہا کہ پانی کتنا تھا، اور کہتے ہیں لو کننا مئۃ الف لکفانا، اگر ہم لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی تھا۔ یہ صحیح بخاری کی لو کننا مئۃ الف لکفانا، مئۃ الف، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی کافی تھا۔ تھے ہم کتنے تھے؟ کہتے کننا 15,000، ہم 1,500 تھے، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی کافی تھا۔ تو حدیبیہ میں ایک روایت میں 1,400 اور یہ بخاری شریف کی یہ روایت اس میں 1,500 کا ذکر ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ 1,500 اور 1,00,000 میں تو فرق بھی بہت زیادہ ہے، یعنی ایسا نہیں کہ 95,000 نے پیا اور پھر تقریباً کہہ کے 1,00,000 بیان کر دیا، پیا 1,500 نے ہے، تو مانا صحابہ نے 1,00,000 کیوں ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، یہ سارے سچے ہیں، یہ جتنی بات ہو اتنی بتاتے ہیں، یہ مبالغہ آرائی نہیں کرتے۔ تو پیا 1,500 نے ہے اور پانی وہی تھا جو پیا گیا، نہ کوئی حوض بھرا ہے، نہ کوئی تالاب بنایا ہے، نہ چوکوں میں بٹھا کے 50,000-60,000 کو پلایا ہے، پیا 1,500 نے ہے۔ مانا 1,00,000 کا ہے، اور ماننے والے بدعتی نہیں، تو ہم پرست نہیں کہ ان کو کہا جائے کہ یہ غلو کر گئے ہیں۔ ماننے والے وہ ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ فرماتا ہے ماننا معتبر ہی اس کا ہے جس نے ان کی طرح ماننا ہے، ماننا معتبر ہے۔ اب یہاں پر میں دوسرے جو طبقات ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا سینہ تو لائیں کہ شان رسالت اتنی سی معلوم ہو کہ 1,500 نے پیا ہے اور سینہ بخل نہ کرے اور 1,500 پر 1,00,000 کا اعلان کر دے، پیا 1,500 نے ہو اور بیان کرتے ہوئے کہ وہ کہ 60,000 نے پیا ہے، 90,000 نے پیا ہے، 1,00,000 انسان جو ہے اس کے لیے کافی تھا۔ دوسرے کسی فرقے کا بندہ اس کی زبان پر یہ جملہ نہیں آئے گا اور وہ کہیں گے جب پیا 1,500 نے ہے تو ہم تو 1,500 ہی مانیں گے۔ پوچھا کتنے کے لیے کافی ہے؟ 1,500 کے لیے کافی ہے۔ 1,500 ایک مان لیتے ہو؟ کہ نہیں، ایک کیسے مانے؟ جب پیا 1,500 سے ہے تو ہم اوپر ایک کیسے مان جاتے؟ اب ان کی تحقیق کہتی ہے کہ 1,500 پر ایک بھی نہ مانو، کہ صرف 1,500 کے لیے کافی ہے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ 1,500 نے پیا ہے تو 1,00,000 بھی مان جاؤ۔ تو ہمارے لیے اشارہ راہ ان لوگوں کا دین نہیں، صحابہ کا دین ہے۔ وہ یہ انداز ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا شان رسالت کے بارے میں۔ آج جسے یہ غلو کہتے ہیں کہ بریلوی غلو کر گئے، سنی غلو کر گئے، تو میں کہتا ہوں یہ تو طریقہ صحابہ سے چلا ہے۔ اگر یہ بریلویت ہے تو پھر حدیبیہ میں سارے بریلوی ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ جو پیا 1,500 میں ہے بیان 1,00,000 کا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے کہا کہ قانون یہ ہے کہ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تول تول کے نہیں، سینہ کھول کے بیان کرنا چاہیے۔ اب سینہ کھول کر بیان کرنے والا انداز چلا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آج ہماری دعوت ہے ہر فرقے کو وہ اپنے اصولوں کے لحاظ سے ایسا مزاج تیار کر کے دکھائیں تو صحیح، ان کا عالم فاضل جو بھی ہو ملا محدث وہ 1,500 سے آگے نہیں بڑھے گا، اور سنی ریڑھی لگانے والا بھی
اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ 1500 سے 1,00,000 لو کننا مئۃ الف لکفانا، اگر ہم لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی تھا۔ یہ انہوں نے تجربہ نہیں کیا تھا، آزمایا نہیں تھا، چوکیوں میں بٹھا کے پلا کے پھر یہ فکر معین نہیں کیا تھا کہ اب پورا لاکھ ہو گیا لہذا آپ یاد کرو۔ وہ 1500 پر لاکھ مان جانا، ویسے دین میں 1500 کمانا 1500 ہے، لیکن جب شان مصطفیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہو تو صحابہ کہتے ہیں یہاں 1500 کو لاکھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی بخاری شریف حضرت جابر یہی ان سے دوسری حدیث میں اس پر پیش کرتا ہوں، وہ بھی 12-13 جگہ پر بخاری شریف میں موجود ہے۔ کتاب اصولوں کے اندر وہ جو الفاظ ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابا جی شہید ہو گئے اور بہت سا قرض چھوڑ گئے، اور قرض یہودیوں نے لینا تھا، انہیں ریکویسٹ کی گئی کہ کچھ چھوڑ دو، لیکن وہ کہتے ہیں پورا لینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ساری کھجوریں بھی میں دے دیتا تو آدھا بھی نہیں اترنا تھا، اور انہی کھجوروں پہ سال بھر گزارا بھی کرنا تھا۔ تقریباً 7 ان کی ہمشیرگان تھیں اور ان کا خرچ بھی انہی بھر تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قرضے کا کچھ کرو۔ لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں چولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، درب بہا دیے ہیں۔ فرمایا تم کھجوریں توڑ کے رکھو، میں آتا ہوں، بیڑا پار ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق تشریف لے گئے۔ اتفاق یہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں ساتھ تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیر کے پاس کھڑے ہو کر دعا فرما دی۔ اب جب ڈھیر کے پاس کھڑے ہو کر دعا فرمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فرمایا کہ اب میں جا رہا ہوں تو تم قرض خواہ بلاؤ اور ان کی بوریاں بھر دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عقل کہہ رہی تھی کہ آدھا قرضہ نہیں اترے گا ساری کھجوریں دینے سے، اور عشق نے کہا جب سرکار فرما گئے ہیں تو میں سب کو بلا لیتا ہوں۔ سب کو بلایا اور بوریاں بھرتے گئے، سارا قرض اتر گیا۔ نماز مغرب کا وقت تھا تو مسجد نبوی شریف میں پہنچے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تشریف لانے سے اتنا کرم ہوا، سارا قرض اتر گیا ہے، اور ڈھیر میں سے تو ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پہ تبسم آ گیا، اور ساتھ ہمارے آقا علیہ السلام نے خود نعرہ رسالت لگا دیا، اشہد انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، اشہد انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ لفظ کہ سارا قرض اتر گیا اور ساری کھجوریں بچ گئی، ابھی اس وقت میں نے یہ جملہ بولا، اس کا ترجمہ بولا تو فوراً آپ کے جذبات میں ہلچل مچی، سبحان اللہ،
ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی، چہروں پہ نکھار آیا، زبان پہ سبحان اللہ۔ حالانکہ یہ ویڈیو بن رہی ہے، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے یہ جملہ بولنا ہے، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سارے خوش ہوں اس کو سن کے۔ میں نے جملہ بولنا ہے، تم نے تبسم کرنا ہے، میں نے جملہ بولنا ہے، تم نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ میرے کہنے کے بغیر ہی تم نے سب کچھ کر دیا۔ یہ ہوتا ہے سنی ہونا، کہ سنی کا مزاج نبوت کے کسی قدر تابع ہے، اور مزاج نبوت کی تجلی پڑی ہے مزاج اہل سنت پہ، کہ آج سے 14 صدیاں پہلے جو جملہ سن کے جس کے اختتام پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے، 14 صدیاں بعد این اسی جگہ سنی بھی مسکرایا ہے۔ خواہ عالم ہے یا غیر عالم، اہل سنت اسی جگہ۔ یہ نہیں ہوا کہ تقریر کی ایک ہفتہ بعد آپ کو پتا چلتا کہ یہاں تو مسکرانا چاہیے تھا، اتنی بڑی بات تھی، یا 2 گھنٹے بعد پتا چلتا یہاں تو مسکرانا چاہیے تھا، یا کوئی متوجہ کرتا تو پھر پتا چلتا کہ یہاں تو مسکرانا چاہیے تھا۔ یہ جو تم خود بخود مسکرائے ہو، یہ وہ ہے جو اور کسی مسلک میں موجود نہیں ہے۔ بے شک ان کے مجمع میں یہ حدیث پڑھ کے ان کی ویڈیو بنا کہ انہیں اس پر کیا ہوتا ہے، ان کے چہروں کے آثار کیا ہے، ان کے تاثرات کیا ہے۔ ان کا جو بیانیہ ہے مسلک کا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات نہ مانو، اور وہ تو فلاں موقع پر دعا کر کر کے تھک گئے، رب نے کوئی مانی نہیں تھی، اور تم کہتے ہو کہ وہ یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ ان کا روز بیان کردہ دین ہے۔ تو ان کا مجمع جب اس میں یہ بیان ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور مشکل حل ہو گئی، قرض اتر گیا، تو ان کے تو خلاف توقع بات آ جائے گی۔ اب آپ حضرات کے بارے میں غیب نہیں جانتا، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ جب قرضے والی بات شروع ہوئی تھی اور یہاں تک پہنچی تھی کہ سرکار تشریف لے گئے اور دعا بھی فرما دی اور فرمایا کہ آپ بوریاں بھر دو، تو تمہارے دلوں میں یہ بات آ چکی تھی کہ اب حدیث ختم ہوگی تو پتہ چلے گا کہ سارا قرضہ اتر گیا ہے۔ یعنی تمہاری سوچ یہ ہے، ان کی سوچ یہ ہے کہ ہمارا خطیب ایسا حوالہ ڈھونڈ کے لائے جو ہم بریلویوں کو دکھائیں، دیکھو گئے بھی تھے، دعا بھی کی تھی، ہوا پھر بھی کچھ نہیں تھا، یہ دیکھو حوالہ موجود۔ ان کو یہ تلاش ہے، سنی کو کیا تلاش ہے؟ وہی جو ہمارے نبی علیہ السلام کو تلاش ہے۔ اب سرکار دعا مانگ کے جب تشریف لے گئے تھے تو یہ تو نہیں تھا دل میں کہ دعا تو کر آیا ہوں مگر ہونا کچھ نہیں ہے، دعا تو کر آیا ہوں مگر جابر آئیں گے کہیں گے پھر وہ اتنا ہی قرضہ رہ گیا ہے۔ یہ نہیں تھا سرکار کی طبیعت مبارک میں، یہی تھا کہ جابر آئیں گے اور خوشخبری سنائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پہ ہیں، ہم ان کے پیچھے ہیں، یا ہم صحابہ کے دین پر ہیں، اور ہمیں معاذ بدعتی ہونے کا تانا دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ ہے بدعتی ہونا کہ مزاج نہ ملے مزاج نبوت سے، اور سنی ہونا یہ ہے کہ ہمارا انپڑھ بندہ بھی اس کی سوچ وہی ہے کہ جو سرکار کو پسند ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ کیا موقع تھا، سرکار نے کیوں گواہی دی اپنی رسالت کے بارے میں، اپنی رسالت کے بارے میں کیوں اس موقع پر گواہی دی کہ جب سارا قرض اتر گیا اور
اور ساری کھجوریں بچ گئی. سرکار سنتے ہیں اور فرماتے ہیں اشہد انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مطلب کیا تھا؟ تعجب کیا کرتے ہو جابر؟ میں رب کا رسول جو ہوں تو ایسا ہونا ہی تھا. اشہد انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گواہی دیتا ہوں میں. ٹھیک ہوا، ایسا ہی چاہیے تھا، ایسا ہی ہونا تھا. کیونکہ تمہارے گلشن میں کوئی دوسرا نہیں گیا تھا، اللہ کے رسول گئے تھے. اور اللہ کے رسول جائیں تو مشکلیں حل ہوتی ہیں، اور مشکل حل ہو جائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے کہ نعرہ رسالت کو بلند کر دیا جائے. اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خصوصی اہتمام کیا اس خبر کے لیے کہ یہ دبنی نہیں چاہیے، یہ نشر ہونی چاہیے، یہ پھیلنی چاہیے. کیسے فرمائی؟ ابا بکر و عمر فاخبرہما. جابر جو مجھے بتایا ہے چلو میرے یاروں کو بھی بتاؤ. یعنی یہ سرکار کو پسند ہے کہ میرے غلاموں کو پتہ ہونا چاہیے. وہ وقت گزر گیا جب فرمایا تھا لا تفضلونی علی الانبیاء. اب زمانہ وہ ہے کہ یہود اور نصارہ مسلمانوں کو چھیڑتے ہیں کہ ہمارے نبی تو ان کی یہ شان تھی، ان کی یہ شان تھی. تو اب یہ پالیسی تھی کہ انہیں پتا ہو کہ رب نے ان سب کی شانوں سے بڑی شانیں ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی. اب یہاں بھی عقیدہ ثابت ہوا. اگر یہ بات کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے سے مشکلات کا حل ہونا، آپ کا مشکل کشا آپ کو مان لینا، اس سے اگر کوئی عقیدے میں گڑبڑ ہو سکتی ہوتی تو سرکار فرماتے ہیں کہ جابر تیرا تو مسئلہ حل ہو گیا، لیکن آگے ذکر کسی کے سامنے نہیں کرتا. یعنی جو آج دوسرا کنسپٹ آف وننس اللہ کی توحید کا کہ اگر ایسا کہوگے کہ میرے جانے سے سارا قرضہ اتر گیا ہے اور ساری کھجوریں بچ گئی ہیں تو پھر یہ تو آج شرک نہ ہوا تو اگلی قوم جا کے شرک شروع کر دے گی کہ یہ اللہ کے نبی جائیں تو ایسا ہوتا ہے. اگر ان کی بات دوسرے فرقے کی سچی ہوتی تو سرکار اس پر پابندی لگا دے کہ یہ بات نہیں بتانا، چونکہ دوسرا فرقہ تو یہاں تک پابندی لگا رہا. میں نے مجھے اچھی طرح یاد ہے عراق پڑھنے کے لیے جانا تھا تو اپنی اسناد وزارت خارجہ سے اور ان کی تصدیق کے لیے میں گیا تو ایک ڈیوٹی پہ میں بیٹھا تو سٹیکر لگا ہوا تھا. 1993 کی بات. سٹیکر کیا لگا تھا؟ چونکہ وہاں پر ایک جگہ ہے پیر بدھائی، اڈا بھی ہے پیر بدھائی. تو اس پیر بدھائی پر انہیں اتنا دکھ اور غم اور غصہ تھا کہ انہوں نے چاہا کہ یہ شرک ختم کیا جائے اور اس کے خاتمے کے لیے سٹیکر چھاپے جائے اور پھر واٹر لگائے جائے. تو سٹیکر پہ کیا لکھا تھا کہ ودانا گٹانا خدا کی شان ہے تو پیر ودائی نہ کہا جائے. یعنی یہاں تک جو لوگ شرک فوبیا میں مبتلا ہے تو ادھر خود سرکار ہے جو دین اور شریعت والے ہیں. اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ودانے گٹانے پر بھی کوئی شرک ہے تو سرکار فرماتے تیرا مسئلہ حل ہو گیا اور اتنی برکت ہوئی، اتنا اضافہ ہوا، اس قدر ودانا پایا گیا کہ گھٹا کچھ بھی نہیں، سارا جو ہے وہ اس میں اضافہ ہی ہوا ہے. مگر آگے پتہ نہیں چلنا چاہیے ورنہ کہیں جا کے یہی شرک بن جائے گا. تو ہرگز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بلکہ اس کے برعکس کیا فرمایا؟ ائت ابا بکر و عمر فاخبرہما. صحابہ نے تو ویسے بھی شان بیان کرنی تھی
لیکن سرکار نے حکمت فرمایا کہ یہ جا کے تم بتاؤ ابو بکر و عمر کو، کیونکہ وہ دونوں ساتھ تھے جب میں نے دعا کی تھی، اور انہیں پتا ہے کہ جابر کہہ رہے تھے کہ ساری کھجوریں دینے سے آدھا قرض بھی نہیں اترے گا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ قرض سارا اتر گیا ہے، کھجور ایک بھی کم نہیں ہوئی۔ اِقْتِ ابا بکر و عمر اخبرہما، تو جس طرح میں نے یہ دلیل آپ کے سامنے رکھی کہ جب میں نے یہ جملہ بولا کہ سارا قرض اتر گیا اور ساری کھجوریں بچ گئی، اس پر آپ خوش ہوئے، مسکرائے، سبحان اللہ کہا۔ یہی دوسرے مجمع میں سناؤ تو پتا چلے گا کہ ان کی تو بتی بجھ گئی ہے، کوئی مرگ ہو گئی ہے، انہیں انتظار کچھ اور تھا، سننا کچھ اور پڑ گیا ہے۔ اب یہ جیسے دلیل ہے اہل سنت کے برحق ہونے کی، اور ہم علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ دوسرے یہ حدیث پڑھ کے تو سنائیں اپنے مقتدیوں کے آگے۔ اب یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں، میں اس پر بھی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میں تمہیں وہ سنانے آیا ہوں جو بات سنانے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم فرمایا تھا۔ ابا بکر و عمر فاخبرہما، جاؤ ابو بکر عمر کے پاس، انہیں جا کے بتاؤ۔ ایک تو یہ وجہ تھی ان کو معین کرنے کی کہ وہ اس وقت ساتھ تھے، دوسری یہ وجہ تھی کہ اگر ان دو لیڈروں تک بات پہنچی تو چلتے چلتے اگرچہ صدی 15ویں ہو، گجرات تک بات پہنچ جائے گی۔ ابا بکر و عمر فاخبرہما، انہیں جا کے خبر۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر دینے چلے گئے۔ اب یہ میری دلیل ہے اس موضوع کی جو میں نے شروع کر رکھا ہے۔ ویسے تو اس میں ہر حدیث کے اندر وہی صداقت ہے اہل سنت کے سینوں میں موجود ہے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو یہ دونوں شخصیات اتفاقاً اکٹھی بیٹھے تھے۔ اگر خدا نخواستہ آج کی اس کمپنی کے لوگ وہاں بیٹھے ہوتے، یہ مخصوص سٹائل والے، تو سب سے پہلے تو انہوں نے پاس بیٹھ کے بوریاں بھری نہیں ہیں، دیکھا نہیں ہے، کیونکہ صدیق عمر رضی اللہ عنہما کی سرکار کے ساتھ ہی واپس چلے گئے۔ اب اگر یوں ان کو ایک بندہ آ کے کہتا کہ قرض بہت تھا، ساری کھجوریں دینے سے آدھا بھی نہیں اترنا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اتنا فضل ہوا، سارا قرض اتر گیا اور ساری کھجوریں بچ گئی۔ اب ان کو وہ منوانا چاہتا ہے، تو انہوں نے پہلے نمبر پہ تو کہنا تھا کہ چونکہ تم اکیلے ہو، خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، لہذا کم از کم 2 گواہ لے آؤ۔ 2 گواہ ہوں گے تو پھر ہم مانیں گے، پھر ہم اس بارے میں غور و فکر کر سکتے ہیں کہ ماننا تم اکیلے آ کے ہم سے منوانا چاہتے ہو، یا پھر یہ ہے ہمیں ساتھ لے چلو۔ قرض خواہوں کی بوریاں ہم خود دیکھیں گے، کھجوریں ڈالی ہے یا مٹی ڈالی ہے، یا پھر ہم وہ لسٹ چیک کریں گے کہ سارے قرض خواہ آئے ہیں یا کچھ رہ گئے ہیں، ہم یہ دیکھیں گے تو پھر مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانتے۔ ہم کوئی سنیوں جیسے ہیں کہ ایسے ہی مان جائیں، ہم نے تو ریسرچ اور تحقیق کے بعد ماننا ہے۔ اب میں کہتا ہوں تم یہ تحقیق اپنے گھر رکھو، ہمارے لیے صدیق عمر کا مزاج کافی ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف ہے، صحیح بخاری شریف۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا ان 2 شخصیات؟ کیا انہوں نے بھی تقاضا کیا کہ اکیلے بندے کی بات نہیں ہم مانتے، یا یہ کہا کہ یہ قانون اور جگہ پہ ہوگا، شان رسالت کی تو کچھ خوشبو آ جائے ہم مان جائیں گے؟ ایک بندہ بتانے گیا ہے۔ اب آگے انہوں نے کیا کہا؟ لقد علمنا اذ صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صنع
ان سیکون ذالک، جابر تم اب ہمیں بتانے آئے ہو، ہمیں اس وقت ہی پتا چل گیا تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی تھی، ہمیں پتا چل گیا تھا کہ سارا کرم اتر جائے گا، ساری کھجوریں بچ جائیں گی۔ اب کتنا ڈیفرنس ہے دونوں مزاجوں میں۔ وہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم نے پاس بیٹھ کے بوریوں بھروانی ہے، یا ہمیں ایک بار کرم خواہوں سے تو ملنے دیں، ہم ان کی بوریاں تو چیک کر لیں، ہم ان کی لسٹ تو دیکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں لقد علمنا، علماء جانتے ہیں کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، ہم نے جانا۔ جابر تمہارے بتانے پر نہیں، اذ سانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما سانا، ہم نے کب جانا، آج اس کا وقت کا ذکر ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اور دعا فرما دی تھی، ہم نے اس وقت جانا کس چیز کو جو مستقبل میں ہونے والی تھی۔ علمنا کا مفعول بھی یہ ہے، اور یہ مخففہ من المثقلہ ہے، ان اصل میں انہو سیکون ذالک، کہ ابھی جب قرض دینے کے لیے بوریاں بھری جائیں گی، ہم نے جان لیا کہ مستقبل میں ایسا ہوگا کہ سارا قرض اتر جائے گا اور ساری کھجوریں بچ جائیں گی۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور وہ بھی صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ پوری شرط لگا کہ ہم دیکھے بغیر نہیں مانتے، ہم ایک کی گواہی نہیں مانتے، ہم اس طرح نہیں مانتے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تول تول کے نہیں، سینہ کھول کے مانی جاتی ہے۔ پر میں نے جو جہاں سے بات شروع کی، ہم پہ الزام ہے کہ یہ غلوب کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں، جہاں تھے وہی رہے۔ اب وہ مزاج صحابہ ہم اس کے بارے سے، بدعتی تو وہ لوگ ہیں کہ جو ایسا مزاج پا نہیں سکے، اور ہم وہ ہیں ایک سینکڑوں ایسے مواقع میں دکھا سکتا ہوں، اور دنیا کے چوک میں اعلان کر رہا ہوں کئی سالوں سے، وہ اپنا ایک بندہ ایسا پیش کرتے ہیں، ہم اپنے لاکھوں عوام ایسے پیش کر سکتے ہیں کہ جو وہی مزاج رکھتے ہیں۔ ہاں صحابہ کا ایمان آفتاب جیسا ہے، ہمارا ایک چراغ جیسا ہے، مگر نور وہی ہے جو انہیں ماہ مدینہ سے میسر آیا ہے۔ اب یہاں پر لقد علمنا، یہ لفظ علم بڑی مشکل جا کے عربی زبان میں بولا جاتا ہے۔ یہ تصور تصدیق کی قسمیں منطق میں جن لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے، یہ علم بہت آگے جا کے سٹیج ہے۔ وہم، خیال، حاجز، خاطر، کیا کیا ظن، یہ چیزیں جب نالج رائی اور وزڈم رائی ہو کے ایک مرتبے تک پہنچتا ہے تو پھر کسی چیز کے بارے میں اس کو علم کہا جاتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جابر ہمارا خیال تھا، ہمارا خیال تھا کہ آج بیڑا پار ہو جائے گا، تمہارے قرض اتر جائیں گے، ہمارا خیال تھا، یہ نہیں لفظ بولا۔ لقد تخیلنا، یہ نہیں کہا، یا یہ ہمارا وہم تھا، آ رہی تھی بات ذہن میں کیسا ہو جائے گا۔ لقد توہمنا، یہ بھی نہیں بولا۔ لقد ظننا، ہمارا گمان تھا کہ ایسا ہو جائے گا، نہیں، فرمایا لقد علمنا، ہمارا علم تھا، ہمیں علم تھا اس چیز کا کہ ایسا ہو جائے گا، اور جیسے ہم نے خبر دی ویسے ہی ہوا ہے۔ اب یہاں پر آج کل ابھی تو وہ ان کا بات ان کی ختم ہو گئی، ایک علم غیب کے مسئلے پر
گفتگو ہو رہی تھی، تو نہ ماننے والے کہتے ہیں یہ جو انبائے غیب ہے، اخبار غیب ہے، اظہار غیب ہے، ہمیں علم غیب ہے۔ انبا خبر دینا غیب ہے، اخبار خبر دینا غیب کی، اظہار خبر دینا غیب کی، اطلاع خبر دینا، یہ سارے لفظ ہیں، لیکن اندر ماننے والا نہیں۔ حالانکہ ایسا دنیا میں ہے کہ کسی چیز کی تمہیں اطلاع دے کر پوچھا جائے کہ علم آیا ہے یا نہیں آیا، تم یہ کہو کہ اطلاع تو ملی ہے مگر علم نہیں آیا، تو کوئی بے وقوفی ہوگا جو ایسا کہے گا کہ اطلاع تو ملی ہے مگر علم نہیں آیا۔ یہ تو اب ایک واقعے کی خبر ایک ان پڑھ کو دے کر پوچھا جائے کہ تجھے خبر دی ہے کہ فلاں بندہ وزیر اعظم بن گیا ہے، وہ کہ خبر تو مل گئی ہے مگر میں جانتا نہیں ہوں، اطلاع تو مل گئی ہے مگر میں جانتا نہیں ہوں، تو یہ کس قدر یعنی حماقت والی بات ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اظہار غیب فرماتے ہیں، اطلاع غیب دیتے ہیں، خبریں غیب دیتے ہیں، انبائے غیب دیتے ہیں، لیکن دوسرے فرقوں والے کہتے ہیں نہیں نہیں اس سے علم تو نہیں ثابت ہوتا۔ اب دیکھو یعنی کتنا بخل اور کتنی کنجوسی ہے اور کس درجے کا انکار ہے کہ عام بندہ عام چیز ان کے چچے کے بارے میں، ان کے باپ کے بارے میں، ان کے استاد کے بارے میں کسی کو اطلاع ملے تو کہتے ہیں تجھے علم جو تھا تو پھر آئے کیوں نہیں؟ وہ اگر کہنے اطلاع تھی علم نہیں تھا مجھے، اب وہاں تو اطلاع پر علم مانتے ہیں، لیکن جب سرکار کی باری آئے تو کہتے ہیں اطلاع مانیں گے علم نہیں مانیں گے، اطلاع ہے علم ہے۔ تو میں ان کی اس مغالطے کو دور کرنے کے لیے بخاری شریف کی یہ لفظ ان کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ جن کی شاگرد غیب کا علم جانے ان کے استاد کے علم کا علم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ یہ بخاری ہے، ہماری ہے اور سارے کی ساری ہے۔ لقد علمنا، ہم نے جان لیا، توہمنا نہیں ہے، ظننا نہیں ہے، تخیلنا نہیں ہے، لقد علمنا ہمیں علم آ گیا کس کا؟ ان سیکون ذالک کہ مستقبل میں رزلٹ یہ نکلے گا، ساری کھجوریں بچ جائیں گی، سارا قرض بچ جائے گا۔ تو جن کے غلام ماضی میں مستقبل کا علم رکھیں تو ان کے اپنے علم کا علم کیا ہوگا؟ تو یہ لفظ علم ہے بخاری کے اندر، لقد علمنا، ہمیں یہ نہیں کہ ہمارا خیال تھا کہ ایسا ہوگا، ہمیں علم تھا جو بمانا یقین ہے۔ اب یہاں پر اس سے اگلے معاملہ میں جو الفاظ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن و سنت میں موجود ہیں ان کے لحاظ سے بھی آزمائش ہے۔ وہی لفظ چونکہ ہمارے بارے میں، عام لوگوں کے بارے میں، اور وہی نبیوں کے بارے میں، انبیاء کے لیے ان کا مفہوم اور ہوتا تھا، غیر انبیاء کے لیے مفہوم اور ہوتا تھا، اور اگر ایک ہی مفہوم سے بیان کیا جائے تو پھر معاذ اللہ بہت زیادہ تباہی، گمراہی اور ہلاکت ہوتی ہے۔ اصل میں یہ جھنڈا جو ویسے کا ہے، اب تفصیل کا وقت نہیں، لیکن میں بہت لمبے سفر کے بعد اس مقام تک پہنچا کہ یہ جب برطانیہ کا راج تھا برِ صغیر میں، ریسرچ وہ کر رہے تھے کہ یہ مسلمان کس چیز پر سب سے زیادہ ان کو جوش آ جاتا ہے، جذباتی ہوتے ہیں، اور کیسے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو ان کے تھنک ٹینک نے بتایا کہ نبی کے بارے میں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی معمولی سا کوئی
ایک قابل اعتراض جملہ سننے کو تیار ہے، یہ مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ برصغیر کا مزاج ہے، اور اس کی وجہ ہے وہ ہم نے پاکستان زندہ باد کانفرنس میں وجہ بتائی تھی، مستدرک الحاکم کی حدیث کے مطابق کہ سب سے پہلے روئے زمین میں سے جس زمین پر ہمارے نبی علیہ السلام کی اذان گونجی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمین یہ پاک و ہند کی زمین ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے نزول کے بعد جب انہوں نے کہا کہ میرا دل نہیں لگ رہا یہاں پہ، دوسرا کوئی انسان ہی نہیں، فرشتے جو ذکر کرتے تھے یہاں ملتا نہیں، تو جبریل علیہ السلام نے آ کر روئے زمین کے جس حصے پر سب سے پہلے رسالت مصطفیٰ علیہ السلام کا اعلان کیا وہ یہ برصغیر پاک و ہند کی سرزمین ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا آخر ولدک من الانبیاء، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یعنی ختم نبوت کا سب سے پہلے ذکر روئے زمین میں سے برصغیر پاک و ہند کی آفاق میں ہوا۔ بلا وجہ ممتاز قادری اور علم الدین شہید جیسے لوگ نہیں نکلتے، یہ مزاج ہے اس روحانیت کی وجہ سے۔ اب یہاں پر جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے یہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت واقعات ہیں ایسے کہ اس پر آ کر اگرچہ انہیں پتا ہو کہ ہمارے ہزار ٹکڑے کر دیں گے لیکن اس کو نہیں چھوڑتے جس نے توہین رسالت کی ہے، تو انہوں نے پہلے یہ سوچا کہ پھر ان کے لیے معاذ اللہ کوئی نبی کا بندوبست کیا جائے تاکہ انہیں چھوڑ کے یہ اس کے ساتھ پیار کرے۔ تو یہ مرزا قادیانی ملعون اسی ایجنڈے کا ایک حصہ تھا، لیکن پتا چلا یہ ہر کسی جس پر کوئی لفظ نبی بولے اس سے پیار نہیں کرتے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے اسیر ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ پھر دوسرا مقام نبوت سے انہیں نہ ہٹاؤ، یعنی نبی مانے انہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر یوں مانے کہ یہ ان کے لیے اتنے جذباتی نہ گزارا کر جائے، برداشت کر جائے۔ اس کے لیے ان کا خلاصہ یہ تھا کہ جو ہر فطرت میں ہے کہ انسان جان دینے کے لیے، قربانی دینے کے لیے اپنے جیسے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جسے اپنے سے کہیں اونچا سمجھے اور اس کی خاک پاک کو بھی سلام کرتا ہو، ادھر جان چلی بھی جائے تو وہ تیار ہو جاتا ہے۔ اپنے جیسے کے لیے، اپنے جیسے کے لیے کوئی تھپڑ نہیں کھاتا، کہتا ہے کہ اسے ہی مارو مجھے اپنے جیسے کے لیے۔ تو اپنے جیسا منوانا مسلمانوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ویسٹ کا دوسرا ایجنڈا تھا۔ اس پر انہوں نے پھر کام کیا جو کام آج بھی معاشرے میں نظر آ رہا، ان کا کیا ہوا کہ نبی کو مانو مگر اتنا بڑے بھائی کو مانو، پوسٹ مین، چیف آف ولیج، اور ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، انہوں نے بھی شادی کی ہم نے بھی شادی کی، معذرت وہ بھی بھول گئے ہم بھی بھول گئے، یہ ساری چیزیں کہ کسی کے لیے تھا کہ انہیں معذرت سچی سا انسان سمجھا جائے کہ اگر یعنی اب اس کے اندر دیکھو اندر مفہوم یہ ہے کہ بندہ سوچے گا کہ جو میرے اندر کی غلطیاں ہیں، میرے اندر کئی گناہ ہیں، تو مجھ جیسے اگر کسی نے غلط کہہ دیا تو پھر کیا ہو گیا؟ یعنی میرے جیسا جب کوئی کہے گا میرے جیسے ہے تو پھر اندر سے وہ مر جائے گا، وہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روح محمد اس کے بدن سے نکال کو جو ابلیس اپنی شورا کے اندر مسلمانوں کا علاج بتا رہا تھا۔ تو یہ اگر وہ یہود و
یہود و نصارہ خود آگے ہمارے معاشرے میں یہ تقریریں کرتے کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا نہ مانو، اس حد تک مانو، اس حد تک مانو، اس حد تک مانو، اپنے اس تشخص کے ساتھ کہ وہ کرسچن ہے، وہ یہودی ہے، تو جو بھی تبلیغ کرنے آتا بچ کے نہ جاتا۔ مسلمان پہچانتے ہیں کہ یہ کون آیا ہے؟ اچھا یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ کرسچن ہے، یہ چونکہ یہودی ہے تو اس لیے سمجھا رہا ہے کہ نبی کو اپنے جیسا سمجھو۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے اندر سے لوگ آئے کیے جن کی داڑھی بھی ہو، امامہ بھی ہو، سامنے قرآن ہو، وہ بیان کریں، آیات پڑھ کے، احادیث پڑھ کے وہ یہ کہیں کہ وہ تو ہمارے جیسے ہیں، ہم ان جیسے ہیں۔ اب جس وقت یہ تبلیغ ہر طرف گراس روٹس تک پہنچ جائے تو ویسا کا یہ ایجنڈا تھا، پھر مسلمان مر مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر نہیں اٹھیں گے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ابھی تک وہ تبلیغ پہنچی نہیں ہر جگہ، ابھی بھی دیہاتوں میں، شہروں میں، بیابانوں میں کسی درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی خاتون کی گود میں ممتاز قادری پل جاتا ہے کہ وہ سرکار کے لیے جان دینا اس کو مشکل نہیں سمجھتی، لیکن یہ میں لائیو کہہ رہا ہوں اور پوری دنیا پر اس بات کو لمبی چوڑی ریسرچ کے بعد پیش کر رہا ہوں کہ جو بدحالی اور رسوائی امت مسلمہ کو معاذاللہ مل رہی ہے وہ اس بنیاد پر کہ جس انداز میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چاہیے تھا وہ انداز اجماعی طور پر کلیہ تک اپنایا نہیں جا رہا۔ ہم تو اسی کی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل فورم پر کھڑے ہو کر جو شان مصطفیٰ علیہ السلام کا اظہار جن لفظوں میں کیا جاتا ہے وہ لفظ تو خاکے بنانے والوں کی دلیلیں بنتے ہیں، وہ تو گستاخانہ فلمیں بنانے والوں کی دلیلیں بنتے ہیں، اور یہ مکتبہ فکر جو اپنے جیسے کی تبلیغ کرتا ہے یہ قیامت تک ان کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ اگر ویسے ان سے پوچھ لے کہ ہم نے تو بنائی لکیریں اور اس وقت تک توہین نہ بنی جب تک ہم نے یہ نہ کہا کہ یہ جو ہم نے ماڈل یا شکل بنائی ہے یہ مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے، ان کی ہے، جب یہ کہا تو پھر تم غصے میں آ، اگر اس کو سرکار کی طرف نسبت نہ کی جاتی اس خاکے کے، اس شکل کو سرکار کی طرح کہا گیا تو مسلمانوں کو آگ لگ گئی کہ یہ اتنی عیبوں والی شکل یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی طرف تو منسوب کر رہے ہو۔ اگر وہ پوچھ لے جو ہم نے منسوب کی تھی وہ تو بے جان ہے، اور تمہارا 6 فٹ قدیم منبر پہ بیٹھ کے خود کہہ رہا تھا میں ان جیسا ہوں، اللہ اکبر، اور وہ مانتا بھی ہے کہ وہ گناہگار ہے، وہ مانتا بھی ہے کہ اس قدیم میں کمی ہے، وہ مانتا بھی ہے کہ اس کی کئی برائیاں بھی ہیں، اور پھر وہی سرکار کو اپنے جیسا کہہ رہا ہے۔ تو ویسے کہ تمہارے پوچھتے ہیں پھر جرم ہم نے بڑا کیا یا تم نے بڑا کیا؟ ہماری لائنیں تو بول نہیں رہی، تمہارا بندہ تو بول رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ بڑی گہری سازش ہے، کنسیپٹ آف پرافٹہڈ اس کو یوں بیان کرنا جس طرح کے دھڑا دھڑ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے کچھ لفظ چن لیے گئے ہیں اور ان کا اپنی مرضی کا معنی گھڑ لیا گیا اور اس سے پھر آگے تباہی ہو رہی ہے۔ اب یہاں ایک لفظ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، مثال کے طور پر بھولنا، بھولنے کے لحاظ سے بخاری شریف میں حدیث شریف ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے تھے تو بھول گئے، حدیث صحیح ہے، ایسا ہوا ہے، لیکن دوسرا طبقہ اسے کیوں بیان کر
وہ ترجمہ بخاری شریف کا لے کے دکانوں میں داخل ہے، ڈیروں پہ جا کر کسانوں کو دکھا رہے ہیں کہ یہ صحیح بخاری شریف ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ہے وہ پڑھنی 2 تھیں، پڑھ 4 تھیں، بھول گئے۔ اب یہ دہرا کے یہ سکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ تم نے وہ اتنی بڑی شخصیت ان کو سمجھا ہوا ہے، دیکھو وہ بھی بھول گئے، ہم بھی بھول جاتے ہیں، وہ بھی بھول گئے۔ اب بھول میں بھول گئے، سرکار کی بھول اور اپنی بھول کو ایک بنا کر یہ لوگ بھول گئے۔ اب پوچھو ان سے جو سرکار کی یہ لفظ سننے والے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ قول حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبہ شریف میں ذکر کیا، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شفا میں دیگر شیخ کی کتابوں میں موجود ہے، انما انسا لأسنن، رد تمہارا بھولنا اور ہے، میرا بھولنا اور ہے، تمہارا بھولنا اس میں غفلت ہے، میرے بھولنے میں شریعت ہے۔ مجھے بھلایا جاتا ہے تاکہ میں سنت بناؤں، مجھے بھلایا جاتا انسا، مجھے بھلایا جاتا تاکہ میں سنت تمہارے لیے بناؤں کہ تم نے بھولنا ہے تو پھر بھول میں کرنا کیا ہے؟ تو میرا بھولنا اس لیے ہے کہ تمہیں دین ملے، رہنمائی ملے، شریعت ملے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا لیتنی کنتو صحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے کاش میرا رب مجھے میرے نبی علیہ السلام کی بھول بنا دیتا۔ یعنی اب تمنا کی جا رہی ہے، رشک تو پتہ چلا یہ بھول عیب نہیں ہے، عیب کے لیے کون تمنا کرتا ہے؟ اور یہاں صدیق اکبر تمنا کر رہے ہیں، یا لیتنی کنتو صحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب بھول بن جاتا، یعنی میری صحیح پڑھی ہوئی ساری نمازیں ان کے بدلے سرکار کی بھولی ہوئی نماز اگر مل جائے تو میں سمجھوں گا کہ مجھے بہت بڑی کامیابی مل گئی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اس کی پھر تشریح کی کہ یہ کیوں تمنا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ہماری کروڑوں نماز سے ان کی اکیلی نماز فضیلت والی، وہ کہتے ہیں کاش کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی ہوئی نماز کا ثواب مل جائے۔ تو مجدد صاحب کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ بھول کا سبب کیا ہے، اس پر تم لگے گا کہ بھول عیب ہے یا کمال ہے۔ سبب دیکھ کر حکم لگایا، بھول کیوں؟ ہماری بھول گھر کا خیال، دوستوں کا خیال، مال کا خیال، یہ ہماری بھول کی وجوہات غفلت۔ ہم بھولتے ہیں مال کے خیال میں، دکان کے خیال میں، اور وہ بھول جاتے ہیں رب کے جمال میں۔ یعنی وہاں بھول غفلت کی وجہ سے نہیں ہوئی، وہ چونکہ معراج کی رات وعدہ ہوا تھا کہ محبوب نمازیں پر جگانا میں تجھے عرش والا دیدار کراؤں گا، اب وہ رب کے جلوے دیکھ رہے ہیں تو وہاں رہ گئے تو سر بھی حیثیت کے تھے۔ تو وہاں جو بھول ہوئی ہے وہ یہ کہ رب کے حسن میں مستغرق ہے، عیب نہیں، کمال ہے، اور ہم بھولتے ہیں اپنے دنیاوی معاملات کی وجہ سے۔ اب کتنا ظلم ہے کہ لفظ نسیان لے کر، لفظ سہو لے کر کوئی اپنا قد بڑھائے کہ میں بھولا ہوں تو کیا وہ بھی بھول گئے، اور وہ بھی بھولے تو میں بھی بھولا، اور بھول میں ہم ایک ہیں،
اور اس طرح ہی لوگ بھول گئے اپنے دین کو کہ دین کیا ہے. یہ ہمارا دین ہے اور ہمارا بیانیہ ہے, ہمارا نیریٹو ہے کہ جس چیز کو صحابہ نے سمجھا آج وہی بزرگوں کی وساطت سے ہمارے سینوں میں موجود ہے. لفظ توبہ جس وقت بولا جائے کہ فلاں بندے نے توبہ کر لی تو خود بخود ذہن میں آتا ہے کہ پھر کوئی گناہ کیا تھا تو توبہ کی, ورنہ توبہ کی. یہ ہمارے علامہ اویسی صاحب سمجھتے ہیں کہ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تھا. مزہ تب ہے کہ ملے پیر کو بھی یہ توفیق, خاص پیر کی بات کر رہا تھا. تو وہ اگر ہم کہیں کہ وہ توبہ کر کے جو خدا کا لفظ بندے کے بارے میں بولا تھا تو ماننا پڑے گا توبہ تب کیا جب کوئی غلطی کی ہے. اب حدیث شریف میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار توبہ فرماتے تھے. حدیث صحیح ہے اور حدیث میں کمال کا ذکر ہے, زوال کا ذکر نہیں. لیکن اسے ہمارے اردو پنجابی معاشرے میں ترجمہ کر کے, جو صرف اس کا ترجمہ کر کے لوگوں کو دکانوں میں دکھاتا پھر رہا ہے کہ دیکھو بخاری شریف میں ہے, دیکھو حدیث شریف میں ہے, سرکار 100 بار توبہ کرتے تھے, اتنی ضرورت پڑ جاتی تھی توبہ کی. اب وہ لوگوں کے ذہن پائزہ کر رہا ہے کہ کہتا میں تو 4 بار توبہ کروں, دن میں 5 بار توبہ کروں تو دن نوبت آتی ہے. یعنی یہ بتاتا میرے اتنی گناہ ہوتے ہیں اور معذرت ادھر 100 بار توبہ کرتے دن میں. اب یہ وہ زہریلا ایجنڈا ہے ویسے کا کہ ان لفظوں کے ذریعے سے خود قرآن و سنت کے اندر جو ہے وہ محدود کیا جائے مقام نبوت کو اور اپنے جیسا بنایا. اب یہ لفظ توبہ میری تیری توبہ اور ہے اور رب کے نبیوں کی توبہ اور ہے. اس پر میں حضرت داتا گنج بخش میری رحمت اللہ علیہ کی تفسیر پیش کرتا ہوں. یہ گنج بخش یہ بھنگیوں چرسیوں کے نہیں, یہ اماموں اور فقہاء مفسرین کے داتا گنج بخش. آپ نے قرآن کی آیت سے یہ ثابت کیا کہ اوروں کی توبہ اور ہوتی ہے, نبیوں کی توبہ اور ہوتی ہے. اب توبہ ایک جیسے لفظ, پہلے تو بہت اتنا ہے نا کہ ہاتھ دے کے اپنے اور ان کے ہاتھ اور میرے ہاتھ قدم. اب یہ لفظ کہ ادھر بھی توبہ ہے ادھر بھی توبہ ہے, ادھر بھی مغفرت ہے ادھر بھی مغفرت ہے. اب لفظ توبہ اس کا رکوی معنی ہے رجوع کر لینا, باز آ جانا, واپس آ جانا, لوٹ جانا, پھر جانا. اب تمہارے میرے لیے جب ہوگا تو مطلب یہ تھا کہ گناہ کی وادی کی طرف چلے گئے تھے, اب توبہ کر لی ہے, واپس آ گئے, رجوع کر لی, واپسی ہو گئی ہے. اور جب انبیاء کرام علیہ السلام پر کے لفظ بولا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس لمحے سے پہلے جس اعلیٰ نیکی اب اس سے لوٹ کے اس سے بھی بڑی نیکی پہ فائز ہو گئے ہیں. لوٹے وہ بھی ہیں, پلٹے وہ بھی ہیں, مگر پوزیشن کیا تھی؟ عیب والی نہیں تھی, کمال والی تھی. اب اس پر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب استدلال پیش کیا. آپ آیت پیش کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دور پہ گئے تو کہا آرینی انظر الیک, رب اپنا دیدار کرا, میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. تو جب یہ کہا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لن ترانی, تاکید نفی, بالکل ہرگز تم نہیں دیکھ سکتے مجھے. اب اپنے کلیم کا دل بھی لبھانا تھا تو آگے گفتگو لمبی کر دی جو کہ ہر حرف میں بڑی لذت تھی. لیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی, لیکن آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں, اگر جلوہ گرا اس میں وہ برقرار تو تم بھی دیکھ لیں گے. اب اللہ تجربے کا محتاج نہیں ہے, رب کو پتا ہے کہ جلوے کے بعد کیا ہونا ہے, لیکن کلیم کے لیے بات لمبی کر دی. دیکھ لو, اگر وہ قائم رہا تو تم بھی دیکھ لو گے.
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. جب رب نے جلوہ گرایا طور ریزہ ریزہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو کے گر پڑے. اب جب ان کو ہوش آیا تو قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا تبتو. اللہ اکبر. تابا یتوب سے تبتو واحد متکلم لسیزا. رب میں نے توبہ کی. تو داتا صاحب کہتے ہیں دنیا بھر کے دانشوروں بتاؤ گناہ کیا کیا تھا جو توبہ کر رہے. سبحان اللہ. رب کے کریم کی کوئی غلطی تو بتا. کوئی کبیرہ کوئی صغیرہ کوئی چھوٹا کوئی بڑا گناہ کا نام و نشان نہیں لیکن توبہ ہے اور وہ بھی قرآن میں. تو رب میں نے توبہ کی. تو داتا صاحب نے فرمایا یہ ہے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور شان نبوت پر پہرا دینا کہ اوروں کی توبہ اور ہے نبیوں کی توبہ اور ہے. اوروں کی توبہ سے پہلے کوئی ظلم کوئی جرم کوئی گناہ اور یہاں جو توبہ ہے. اب دیکھو یہ پہلے بات کیا ہو رہی ہے. اللہ سے دیدار مانگا. اللہ کی کلیم ہے. رب کی کلام کی لذت پر اتنا شوق پیدا ہوا کہ جس رب کے جملے اتنے میٹھے ہیں اس کا دیدار اتنا لذیذ ہوگا. تو رب کی محبت میں شوق لقائے باری تعالی محبت میں آ کر یہ ادب سے درخواست کر دی آرے میں انتوری لے گئے. اور اب ہوش آیا ہے تو کہتے ہیں تم تو میں نے توبہ کی. تو مطلب کیا بنا؟ داتا صاحب کہتے ہیں گناہ نہیں توبہ ہے. اور مطلب یہ ہے کہ رب آج تک جو کام بھی کیا تیری اجازت سے کیا. یہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے پہلی بار بن پوچھے میں نے دیدار مانگ لیا. اب جب مانگوں گا تو پھر پوچھ کے ہی مانگوں گا. تو یہ توبہ موجود ہے مگر کوئی گناہ موجود نہیں ہے. تو آج یہ دھاندلی ہو رہی ہے یعنی کالجوں یونیورسٹیوں میں چینلوں پر کہ صرف لفظ دیکھ کر پھر برابری کی جا رہی ہے. تک ملایا جا رہا کہ نبیوں کے لیے یہ آیا ہے ہمارے لیے بھی یہ آیا ہے ہم ایک ایسے. اب دیکھو اس پر صرف میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس سے ہم ثابت کر سکتے ہیں. یہ ادب کا انداز نبوت کو یوں مانا. سینکڑوں ایسے دلیلیں موجود ہیں. ایک حدیث پیش کرنے سے پہلے میں یہ اعلان کر رہا ہوں اور دوسرا کوئی جو کہتا ہے کہ ہم پر یہ الزام لگا رہے ہیں ہم ایسے نہیں ہیں تو وہ بے شک تجربہ کر کے دیکھیں. ایک ہوتا ہے نا یہ دنیا کا ظاہری سفر چوک آ جاتا ہے اور چوک ہو بندہ پہلی بار وہاں سے اس نے کسی طرف جانا ہو اور بورڈ بھی نہ لگا ہوا ہو گوگل بھی نہ ہو بتانے والا بھی کوئی نہ ہو تو اب اس کی بڑی آزمائش ہے کہ یہ رستے چار ہیں جانا کس طرف ہے. تو ایسے ہی فکر و نظر کے بھی کچھ چراہے ہیں. 14 صدیاں پہلے فکر و نظر اور عقیدے کے چراہے میں کھڑے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف مڑ گئے تھے خدا کی قسم آج کا سنی اسی چوک میں کھڑا کرو فکر و نظر اس چوک میں ادھر ہی مڑے گا جدھر صحابہ مڑے تھے. سبحان اللہ. اگرچہ ان پڑھ ہو لیکن مسلک اس کا اہل سنت. اب حدیث شریف ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا مانگی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ہم اہل سنت جو ان پڑھ سے ان پڑھ ہے اس کا بھی عقیدہ ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے منہج مسلک میں یہ سوچنا بھی ناممکنات تک پہنچا ہوا ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ کہ آپ دین سے ہٹ گئے
آپ بھی سچ جائیں معاذاللہ، آپ اٹک جائیں، یہ سوچنا بھی مشکل ہے. یہ لفظ میں نے اس لیے بولے چونکہ کہ حدیث سمجھانا مقصود تھا، ورنہ ہمارے کلچر میں یہ بات ہے ہی نہیں. اب تم یہ سوچ بھی نہیں سکتے. اور ادھر حدیث میں کیا ہے؟ یا مقلب القلوب، اے دل بدلنے والے، ثبت قلبی. صرف ترجمے کی حد تک میں یہ کہہ رہا ہوں، ویسے مقصد اور ہے، وہ بتاتا. ثبت قلبی، میرا دل، اے رب میرا دل دین پر ثابت رکھنا. میرا دل دین پر ثبت قلبی، واحد متکلم کی ضمیر، میرا دل دین پر ثابت رکھنا. اب دوسرا طبقہ یہاں دکھا کہ دیکھو ہمارا مسئلہ ثابت ہوا. ہم جو کہتے تھے کہ نبی گمراہ ہو سکتا ہے معاذ اللہ، نبی بھٹک سکتا ہے، نبی بھی ایسے ہو سکتا ہے، تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ دین سے کہیں پھسل نہ جائے. تو یہ خطرہ تو وہاں بھی نظر آ رہا معاذ اللہ. وہ دعائیں مانگ رہے ہیں رب سے، اللہم ثبت قلبی، میرا دل. اب واحد متکلم کی ضمیر ہے، میرا دل دین پہ ثابت رکھ. اب لفظ یہ ہے، اور سنی ان پڑھ سے ان پڑھ بھی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ سرکار کے دل کو بھی کوئی خطرہ ہو. سرکار کی تو تجلی جس پہ پڑ جائے اس پہ خطرے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اب ہم 15ویں صدی میں اپنے سنی کو فکر و نظر کے اسٹاک میں کھڑا کر کے ہم نے پوچھا کدھر جانا ہے؟ اس نے کہا سرکار کی بات نہیں ہے. ہم نے کہا واحد متکلم کی ضمیر ہے، میرا نہیں، جو کچھ بھی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چانس ہی نہیں. کیونکہ حدیث شریف میں ہے، وہ بھی بڑی لذیذ حدیث ہے کہ جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے جنوں میں سے. یہ حدیث ہے مسلم شریف. خواب خیال ہے ہر بندے کے ساتھ. پھر وہ شیطان ہمزاد جو ہے وہ اسے اس کا مطلب سفیش گمراہ کرنے کی اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اس ہمزاد کی ہر وقت بھٹکاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث صحابہ کے سامنے بیان فرمائی تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا میں آئے تو پھر اس وقت بھی ہمزاد کو بھیجا گیا رہا. پھر فرما انہو قد اسلم، وہ شیطان ہو کے بھی مسلمان ہو گیا. تو میرے ساتھ تھا تو میرا ہمزاد بھی جو ہے اسلم. اب فرما وہ صرف نیکی کا مشورہ دیتا، بس وسا نہیں ڈال سکتا. تو یہ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے. اب یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قلبی، میرا دل. تو اب اس کی وضاحت ہم نے 14 صدیوں کی جو ہمارے ائمہ ہیں ان کے لحاظ سے میں اس کی 2 تشریحات سامنے رکھ رہا ہوں، پھر وہی صحابہ سے ثابت کروں گا. تشریح نمبر 1 یہ ہے، دونوں کا خلاصہ یہ کہ بات سرکار کی نہیں ہو رہی، بات امت کی ہو رہی ہے. بات سامنے بیٹھے صحابہ اور ان کے ذمن میں پوری امت ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی قوم کا سردار ہے، قوم سے پیار کرتے کرتے ان کے امور اپنی طرف منسوخ کر لیتا ہے. ہوتا وہ کام اور کا ہے، لیکن یہ اپنائیت ظاہر کرتے ہوئے بلا تشبیہ و تمثیل 1000 بار آپ کے علاقے کا ایم پی اے جا کر آپ کی گلی کے لیے کسی کو کہتا ہے کہ میری گلی بناؤ، میں نہیں رہ سکتا، حالانکہ اس کا گھر تو میرے روڈ پر ہے، اس کے ووٹر کے گھر کی گلی خراب ہے، تو وہ اس کی گلی کو اپنی گلی کہہ رہا. اور یہ مجاز ہر جگہ رہے تھے، میری گلی بناؤ، میری گلی بناؤ. تو کیوں یہ پرانا عرف ہے عرب کا کہ سردار قوم کا قوم کی باتیں اپنی طرف منسوخ کر لیتے. تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا قلبی، میرا دل، یعنی میرے غلاموں کا دل، میری امت کا دل، میری امت کے دل یارا دین پہ ثابت قدم رکھ.
ثبت قلبی کہا اپنا ہے، اور اپنے میں اپنائیت بتائی کہ میرے غلاموں میں نے تو تمہاری بات اپنی بنا کے بیان کر دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ دوسرا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے بالخصوص دعا والی ساری اکثر وہ تعلیم امت کے لیے تھی، بے شک تعلیم امت کے لیے۔ اب آپ کو پتا تھا کہ امتی میرے عرب بھی ہوں گے عجم بھی ہوں گے، اور عجمی ضروری نہیں کہ سارے درس نظامی پڑھے ہوئے ہوں، کہ میں ضمیر جو ہے اگر جمع کی استعمال کرتا ہوں تو وہ اپنی بہت یا میں غیر کی استعمال کروں اور وہ اپنے لیے متکلم کی ڈھونڈے تو میں بولتا ہی وہ ہوں کہ سب وہی پکا لے۔ اب میں نے جب دعا مانگنی ہے رب میرا دل دین پہ ثابت رکھا، آپ نے مانگنی ہے رب میرا دل دین پہ ثابت رکھا، اور اگر ہمیں سرکار کا جملہ مل جائے تو کتنا مقبول بھی ہوگا لذیذ بھی ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے یہ فرمایا کہ میری امت یوں دعا مانگے ثبت قلبی علی دینک، رب میرا دل دین پہ ثابت رکھ، یعنی ہر ایک اپنا اپنا سمجھ لے۔ یہ بھی عرف میں موجود ہے، جب ایک ٹیچر سبق کہلوا رہا ہوتا ہے تو کئی باتیں وہ مناسب اسٹوڈنٹ کی ہوتی ہیں، لیکن استاد پڑھاتے ہوئے اسے بزبان اسٹوڈنٹ کہہ دیتا ہے، ان کی طرف سے ہدایت کرتے ہوئے۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام و مرتبہ برا و برا ہے۔ اب یہ جو دو جواب ہم سمجھے ہیں، عوام نہیں مانتے اہل سنت کے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا معاملہ ہو، جاتے ہی نہیں ادھر۔ تو جب ہم نے پیچھے سے دیکھا تو صحابہ بھی ادھر ہی ٹرن کر گئے تھے، حالانکہ ضمیر واحد متکلم تھی، سن رہے تھے صحابہ، عربی ان کو آتی تھی۔ قلبی ثبت قلبی میرا، اب یہاں چاہیے تھا اگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سوچ ہوتی کہ سرکار اپنی بات کر رہے ہیں تو فرماتے افتخاف علیہ، محبوب کیا آپ کو بھی اپنا خطرہ ہے، یہ جملہ بولتے، لیکن وہاں جملہ کیا ہے افتخاف علیہ، یہ ہے بریلویت اور سنیت۔ سبحان اللہ، افتخاف علیہ، سرکار نے قلبی فرمایا ہے میرا دل۔ صحابہ سمجھ گئے بات سرکار کی نہیں بات ہماری ہے۔ افتخاف علیہ، محبوب کیا آپ کو ہمارے بارے میں خطرہ ہے؟ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا جو صحابہ نے سمجھا، اور جو سنی جہاں ٹرن کرتا ہے آج میرے آقا علیہ السلام نے تصدیق کر دیا کہ یہی مراد ہے کہ میرے دل کا مسئلہ نہیں، امت کے دل کا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ جس وقت صحابہ نے کہا افتخاف علینا، کیا ہمارے بارے میں خطرہ ہے؟ تو سرکار فرماتے کیا تمہیں یاد ضمیر کا نہیں مانا تھا؟ میں نے قلبی کہا ہے، میں نے قلوب امتی تو نہیں کہا، میں نے تو قلبی کہا ہے میرا دل، تم اپنا دل کیوں لے آئے ہو سب؟ افتخاف علینا، کیا محبوب ہمارے بارے میں خطرہ ہے؟ تو جب انہوں نے یہ کہا قلبی سن کے انہوں نے علینا کہا تو سرکار نے تصدیق کر دی کہ شاباش میرے شاگردو، یہ بات میری نہیں تھی تمہاری ہی تھی۔ افتخاف علینا، کیا محبوب آپ کو ہمارے بارے میں خطرہ ہے؟ وقت آمنا بک، حالانکہ ہم تو آپ پہ ایمان لائے ہیں، یعنی ہمارا بالبلا یقین نہیں ہے، ہمارا پکا ایمان ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں دوسری حدیث میں ہے خود فرمایا ایمان فی قلوبہم اشد من الجبال، تب میرے صحابہ کے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے بھی زبردست ہے۔
لیکن جو احتیاط ہے اس کے لحاظ سے فرمایا یہ بندے کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، جس شان کی انگلیاں ہیں اس کی متشابہات میں سے ہے، قیامت کے دن پتہ چلے گا، معنی معلوم ہے مراد معلوم نہیں، دل 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے تو رب جیسے چاہتا بدل دیتا ہے، قلب کا معنی ہی بدلنے والی چیز ہے، اس واسطے بندے کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، وہ تکبر نہ کرے، ہمیشہ خاتمہ بالخیر کے لیے وہ احتیاط میں رہے، ڈرتا رہے۔ تو اب یہ دیکھو میں نے صحابہ سے یہ ثابت کر دیا، ورنہ پورے عرب میں یا متکلم کا مطلب میرا ہی ہوتا ہے، کتابی میری کتاب، قلمی میرا قلم، تو قلبی میرا دل۔ لیکن یہ سامنے بیٹھے ہوئے لغت کے ماہرین صدیق و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید رضی اللہ عنہ، وہ یا متکلم اگرچہ ہے لیکن ان کی آزمائش جب ہوئی تو ادھر چلے گئے، اس چوک میں کرن کس طرح کیا جو جنت کا راستہ ہے، کہ آپ کے دل کا معاملہ نہیں، محبوب ہمارے دل کا معاملہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق بھی کر دی۔ اس بنیاد پر یعنی ایسے سینکڑوں الفاظ آج ہمارے ماحول میں گردش کر رہے ہیں، سینکڑوں تو وہ ہیں جو لفظ ہمارے ہیں اور ان کے معنی انگریز نے فکس کر کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے، اور اس کو کسی لفظ کو صدی ہو گئی ہے، کسی کو 1.5 کسی کو 2، تو اب وہ اس معنی کے اندر لفظ ہمارا استعمال کرتے ہیں، آگے 2 صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر زمانہ تھوڑا گزرا ہو تو پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ تم خیانت کر رہے ہو، تم نہیں عمل والے، تم نہیں صبر والے، تم نہیں برداشت والے، ہم ہیں صبر والے، ہم ہیں عمل والے۔ اب اگر زمانہ زیادہ گزر جائے تو پھر ان کا دورہ کھڑا ہوتا ہے کہ مسلمان جب وہ لفظ برے معنی میں، گندے معنی میں، یعنی اب امن استعمال ہو رہا ہے ویسٹ کی طرف سے بے غیرتی کے معنی میں، امن صبر کس میں؟ بے غیرتی کے معنی میں۔ قرآن کے لیے کیوں اٹھتے ہو تو صبر کر، ہم کہتے ہیں ہم صبر والے ہیں، بیماری پہ صبر، مشکل کام پہ صبر، آنکھوں کے تقوی پہ صبر، اور ادھر ان کی طرف سے کہتے ہیں، ادھر ان کی طرف سے کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے، نمو سے رسالت میں حملہ ہو جائے، صبر کرو صبر کرو صبر کرو۔ اب ان کا صبر کا لفظ جو ہمارے قرآن میں ہے، لیکن اس نے اس کے ساتھ معنی بے غیرتی کا لگایا ہوا ہے، اور ایسے ہی امن کے لحاظ سے اللہ فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جہاد کرو تاکہ امن آ جائے۔ اور اب انہوں نے امن جو ہے وہ جہاد کے مقابلے میں رکھ کر اس کو آگے کرانا شروع کیا۔ تو اب جو لفظ زیادہ گزر جائے گا وقت، مثال کے طور پر لفظ سیاست ہے، یہ بخاری شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلا، اور کس کے لیے نکلا؟ لوہار کمہار ترکھان کے لیے نہیں، نبوت کے ذیلی شعبے کے لیے، نبی کی شان بیان کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے نبی سیاست کرتے تھے۔ یہ لفظ سیاست بخاری شریف میں ہے، مطلب کیا؟ زمین میں فساد نہیں ہونے دیتے تھے، حقوق کی نگہبانی کرتے تھے، وہ نبی بنی اسرائیل کے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام رائج کرتے تھے۔ اس کے بعد انا خاتم الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، وہ سیاست کر کے چلے گئے، میں آخری ہوں، اب مجھ تک تو سیاست نبوت کی شکل میں رہی، سیکون خلفاء، اب یہ سیاست خلافت کی شکل میں جائے، تو اس کا معنی غیروں نے بدلا، جو کہ سیاست کا ٹکراؤ تھا ان کے ساتھ، نماز کا نہیں تھا، نماز کا تھوڑا تھا، برداشت کر سکتی تھی، سیاست سے آج نظام بنتا ہے، اور وہ نظام اب
اپنا چاہتے ہیں تو انہوں نے پھر سیاست کو گالی بنانا چاہا تاکہ یہ وہ نبوی بسس جب گندے معنی میں بولا جائے گا تو پھر کون اس کو اپنی طرف منسوخ کرے گا؟ جب سیاست غلاظت کے معنی میں معاشرے میں عام ہوتا ہے، غنڈہ گردی، کرپشن، لوٹ مار، تو پھر نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ کسی نے کہا میں تو شریف ہوں، سیاست میرا کام نہیں، اور ادھر سرکار کہتے ہیں میں شریف ہوں، سیاست میرا کام ہے، کیونکہ نبی کا کام ہے سیاست، نبی کا کام ہے سیاست۔ تو اب کتنی غیروں نے محنت کی کہ ہماری نسل کو آج اس لفظ سے نفرت کرتے ہوئے پتہ ہی نہیں کہ یہ تو جو نبوت کا شعبہ ہے تو کتنا عظیم ہے۔ تو چاہیے تو تھا کہ رد کیا جاتا کہ یہ جو لفظ تم جس معنی میں بول رہے ہو یہ لفظ سے زیادتی ہے، غلاظت کو سیاست نہ کہو، یہ لوٹ مار کرپشن کو، تھانہ کچہری کلچر کو یہ سیاست نہ کہو۔ سیاست دیکھنی ہے تو حضرت صدیق اکبر کی خلافت دیکھو، حضرت فاروق اعظم کی خلافت ہے سیاست، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ایک مثال آگی ضمن، یعنی اتنی محنت کی انہوں نے کہ چلتے 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 وہ مقدس لفظ جو نکلا زبان نبوت سے اور نکلا خلافت کے لیے، اتنی بڑی شان کے لیے، اس کے ساتھ غیروں نے معنی اٹیچ کیا۔ آج جو بندہ جھوٹ بولے کہتا ہے یہ تو میرا سیاسی بیان تھا، تو مطلب کیا کہ سیاسی بیان جھوٹا ہوتا ہے، حالانکہ سیاست تو صداقت کے لیے تھی۔ اس واسطے چاہیے تو یہ کہ ہم کہیں گے ان کو سیاستدان کہنا حرام ہے، کیونکہ سیاستدان نبی ہوتے ہیں اور نبی کے خلفاء ہوتے ہیں، اور یہ سیاست نہیں ہے جو عرف میں جس کو سیاست کہا جا رہا ہے۔ لیکن اب وہ لفظ ڈیمیج کتنا ہو گیا ہے کہ کوئی کہے گا کہ یہ تم نے منبر پہ سیاست کی بات کی، کوئی کہے گا کیا تم سیاسی بن گئے؟ نہیں توبہ، میں تو سیاسی نہیں ہوں، اور اوپر بات کہاں جا رہی ہے؟ اور ظاہر ہے کہ یہ جو بولنے والا وہ اس کی نفی نہیں کر رہا جو معنی سرکار نے کیا تھا، یہ نفی اس ماحول میں جو معنی ہے اس کی کر رہا ہے کہ میں تو شریف بندہ ہوں، میں تو سیاسی نہیں ہوں اس ماحول میں۔ لیکن آخر یہ قوم تو دوسری قوم آئے گی جو قبضہ لفظوں کا چھڑائے گی، معنی کے قبضے، لفظوں کے قبضے، اور پھر جا کر زمین پہ اللہ کا نظام رائج ہوگا۔ اور جب نسلیں ہی مثلا آج لفظ نماز میں جھگڑا رہے، چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے حملہ نظام پہ ہوگا، آخری حملہ نماز پہ ہوگا، یہ باقاعدہ حدیث ہے امت کے احوال کے لیے۔ اس واسطے امریکہ نماز برداشت کر جاتا ہے وائٹ ہاؤس میں، افطار پارٹی ہو گئی، اذان پڑھو نماز پڑھ لو، لیکن نظام وہ کہتا ہے there is no order but my order and my order is new world order، حکم میرا ہے، راج میرا ہوگا، نظام میرا ہوگا، تم عبادتیں کرتے رہو لیکن اوپر راج میں کروں گا پوری دنیا میں، یہ اس کا ایجنڈا تھا۔ اب ایسی صورتحال کے اندر یہ امت مسلمہ یعنی وہ تطہیر کرتے ہوئے ان الفاظ کی سرکار نے فرمایا پہلا قبضہ حکم پہ ہوگا، نظام وہ ہو گیا۔ اور اگر سرکار کی حدیث پر ہم عمل کرتے تو فرمایا تھا تم پہلے پہ ڈٹ جاؤ تو پھر کوئی قبضہ نہیں ہوگا۔ اولہن نقضا الحکم وآخرہن الصلاۃ، یہ حدیث ہے کہ جس میں فرمایا کہ امت کڑے پکڑ کے سفر کرے گی طوفانوں میں، اور اوپر سے دشمن کہیں گے کہ ایک ایک کو کیا مارنا ہے، کڑا توڑو، تاکہ لاکھوں کروڑوں جو کڑا پکڑ کے جا رہے ہیں گر جائیں۔ سرکار فرماتے ہیں وہ ایک توڑیں گے میری کو اگلا کڑا پکڑ گے، وہ توڑیں گے یہ اگلا پکڑیں گے۔ تو پھر فرمایا اگر تم میرا کہنا مان لو تو پہلے کو تو بچا سکتے ہو نا سارے مل کے، ایک کڑے پر ڈٹ جاؤ، اگر بچا گئے تو پورا دین بچا جاتے۔ اب سوال ہو رہا تھا کیا نماز والا کڑا، روزے والا، حج والا، زکات والا؟ سرکار نے فرمایا نہیں، اولہن نقضا الحکم، غیر مسلم قوتیں سب سے پہلے میری امت کے نظام حکومت پہ قبضہ کریں گی،
اور تم ڈٹ جاؤ، اپنا نظام کسی کو نہ دینا. آخرہم الصلاۃ، آخری عملہ نماز میں ہوگا. ویسے کیا علم غیب ہے سرکار کا، اور آپ نے تو کسر نہیں چھوڑی رہنمائی کرتے ہیں. یہ تو ہم نے سمجھ لیا نا کہ نماز اگر محفوظ ہے تو دین محفوظ ہے. نظام مکی زندگی میں نماز آ گئی تھی مگر غزوہ نہیں ہوا تھا. مدنی زندگی میں نظام آیا تھا تو غزوے ہی غزوے تھے. ابو جہل کا ٹولہ نماز برداشت کر گیا تھا. کوئی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ یہ نماز پڑھتے ہیں راتوں رات کو انسان میں بھی کرتے ہیں رات کو، ایسا واقعہ نہیں ہوا. لیکن جب نظام آیا سٹیٹ بنی اسلام کی، اب انہوں نے کہا کہ دور جا کے بھی اگر مار سکتے ہو تو ان کو مارو، ورنہ یہ تو خطرہ بن گئے. جب مسلمان تھوڑے بھی تھے اور گھر کے ساتھ گھر تھا اس وقت مارنا آسان تھا، اور جب زیادہ ہو گئے تھے اور دور بھی تھے اب مارنا مشکل تھا. تو انہوں نے آسانی والا کام کیوں نہ کیا؟ اس وقت کیوں فنڈ اکٹھا کر کے نکلے؟ آسانی اس لیے وہ سمجھتے تھے یہ ہے صرف مسجد والا ہے، باہر ابو جہل کا نظام ہوگا. مدینہ منورہ میں سٹیٹ بنی تو پتہ چلا یہ مسجد والے بھی ہیں ایوان والے بھی ہیں. اب فیصلے یہ کریں گے، نظام ان کا ہوگا. یہ ہے نظام جس کو اس وقت کا ابو جہل نہ برداشت کر سکا. نماز پر جنگ نہ کی، نظام پر کی. آج کا امریکہ وہی ابو جہل والی سوچ پر ہے. نماز ہماری برداشت کر سکتا ہے اگرچہ پسند نہیں، مگر نظام برداشت نہیں کر سکتا. ایک منٹ کے لیے نام سننا تک فکر آخرت کی تقریر میں بھی نظام کا ذکر آ جاتا. یہ شب برات پر پنڈی میں میری تقریر ہو رہی تھی تو جو کہ ہم تو فکر آخرت یہ ہے کہ پورے دین کی فکر کریں، ہم سے پوچھا جائے گا. تو جس چینل پہ میری تقریر چل رہی تھی تقریر کے دوران اسے بلا دیا گیا. انہوں نے نظام کا نام لیا، نظام کی بولا. تو اس واسطے لفظ نماز اب اللہ کے فضل سے سلامت ہے. ایسی نوبت خدا نہ لائے کہ جو کبھی وہ لفظ نماز کو بدل کے اس کا معنی ایک تحقیر والی چیز بنا دے. اٹھنا بیٹھنا، بیٹھنے نکالنا نماز اللہ، اور پھر اس کو معاشرے میں بطور تحقیر بیان کروایا جائے چینلوں کو کروڑوں روپے دے کر کہ نماز پڑھی جا رہی ہو اور وہ ساتھ ڈرامہ چلا رہے ہو، مزاق کر رہے ہو اس کے اندر نماز کی حرکات و سکنات کی. اور پھر چلتے 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 معاشرے میں یہ ہو جائے کہ نماز تو معاذ اللہ ایک مذاق والی حرکتوں کا نام ہے. تو کیا اس وقت یہ کہو گے کہ ہم نماز نہیں مانتے، میں مسلمان ہوں مجھے نمازی نہ کہو؟ یعنی وہ گندا معنی جب نماز کے ساتھ اٹیچ کر کے وہ مشہور کریں گے تو حل کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے یہ جو کچھ تم کہتے ہو جس حقارت کا ذکر وہ نماز نہیں ہے. نماز کی ارکان ہے جن میں ہر ایک کی فضیلت ہے. تو یہ نہیں کہ ہم کہیں گے لفظ نماز ان کو دے دو کہ یہ نماز تمہاری ہماری تو نماز نہیں. اس بنیاد پر یعنی یہ ادھر سے یورپ اورینٹلسٹ انہوں نے ہمارے لفظ لے کے معنی اپنے بنائے اور ہم نے رائج کیے. اب اگر ہم کو لفظ ہی ان کو دے دیں تو پھر بھی وہ خوش ہے کہ ٹھیک ہے امن والا لفظ ہی ہمیں دے دیا تم نے، ٹھیک ہے برداشت والا تو لفظ تم ہمیں دے گئے ہو، صبر ہمیں دے گئے ہو، آزادی کا لفظ ہمیں دے گئے ہو. اب آزادی کا معنی انہوں نے غلط کیا. یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ اسلام آزادی کا درس ہی نہیں دیتا، اسلام ہی میں آزادی ہے، مگر وہ آزادی کہ جو جنت میں آبادی ہے، نہ وہ کہ جو بربادی ہے. تو ایسے ہی اندرونی محاذ پر ان گمراہ فکروں نے لفظ لے کر جن کے معنی اعلیٰ تھے اعلیٰ ذاتوں کے لیے اس میں واردات کی، اور واردات کرنے کے بعد اب دیکھو ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ایمان تباہ ہو رہے ہیں اس نظریے پر جو وہ بظاہر پھیلا قرآن پڑھ کے رہے ہیں. اور مقصد یورپ کا پورا ہو رہا ہے کہ نبی ہم جیسے ہیں اپنے جیسے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو راہ حق پر قائم رہنے کی برقرار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
عظیم رہنما علامہ عبدالرشید اویسی صاحب زیدہ شرف و رونق و فروز ہوئی. آپ ہی دعا فرمائیں گے. دعا